نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم دوستو، ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ اپنے ارد گرد کو، ماحول کو، سب چیزوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے بڑا اہم موضوع ہے۔ اس کے متعلق سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارے آج 3 سوالات ہیں، ان کے جوابات پر ہم نے بات چیت کرنی ہے۔ نمبر 1 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو آپ کو وہاں پر نئے مسائل جو ہیں وہ درپیش ہوئے، تو مسائل کون کون سے تھے جن پر آپ نے قابو پایا۔ نمبر 2 کوسچن یہ تھا کہ اسلامی ریاست کا کیا؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا ریاست مدینہ کی ریاست، پچھلے ہمارے حکمران جو ہیں وہ اکثر اس کی بات کرتے رہے، تو وہ اسلامی ریاست کیا تھی، کیسے وجود میں آئی اور کیوں اس کو فلاحی ریاست کہا جاتا ہے، اس کے جو مراحل تھے اس پر ہم ڈسکس کریں گے۔ نمبر 3 سوال جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ سیرت کے اس موضوع سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یعنی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی یہ جو سیرت کے موضوع کو ڈسکس کریں گے کہ آپ نے جو مسائل جو تھے ان کو کس طرح سے حل کیا اور پھر اسلامی ریاست کن اصولوں پر اور کس طرح سے قائم کی گئی، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ تو آخر تک ویڈیو دیکھیے گا اور انشاءاللہ یہ ویڈیو آج کا جو موضوع ہے وہ ہمارے لیے انتہائی اہم ہے، اس سے ہم بہت ساری چیزیں سیکھیں گے اور ہمارے سامنے آئیں گی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں آتے ہیں تو یہاں جو نئے مسائل درپیش ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان میں ایک تو معاشی طور پر یہود کا سامنا ہوتا ہے جو کہ مکمل طور پر معاشی غلبہ رکھتے تھے مدینے میں۔ زرخیز زمینیں اور گھنے نخلستان، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہود کے قبضے میں تھیں۔ شداب و باغات وغیرہ یہود کے پاس تھے۔ صنعت و تجارت میں مکمل ان کی اجارہ داری تھی۔ یہود کے پاس پیسہ تھا، وہ اوس و خزرج یا دوسرے قبائل کو ان کو آپس میں لڑاتے، ان کو سود پہ قرضہ دیتے، انہیں مختلف طرح سے ان کی مدد کرتے، ان پہ قرضے دے دے کر انہوں نے تمام تر جو ہے وہ معاشی کنٹرول حاصل کر چکے تھے۔ پوری فائنینشیل جتنے بھی کنٹرول تھا وہ ان کے پاس تھا، جو یہ چاہتے جس طرح سے چاہتے یہود جو ہے وہ کام کرتے۔ اس کے مقابلے میں دیکھیں کہ وہ جو انصار تھے، جو مدینہ کے جو عرب کے جو اوس و خزرج کے جو قبائل تھے وہ شکست خوردہ تھے، یعنی وہ یہود کے مقابلے میں پسماندہ تھے۔ ان کے پاس اتنی دولت فراوانی نہیں تھی، ان کے پاس اتنے وسائل اسباب نہیں تھے۔ وہ ایسا سمجھ لیں کہ جیسے آج غریب کاشتکار ہوتے ہیں، یعنی اصل جو پروفٹ ہے، ایون کہ زمینوں کا بھی پروفٹ جو ہے، زرخیز زمینوں کا پروفٹ، فصلوں کا پروفٹ وہ یہود لے جاتے اور یہ صرف جو ہے وہ اپنی مزدوری اور خرچہ اور اسی میں پورے رہتے ہیں۔ پھر اس کو اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے پھر ان کو یہود سے قرضہ لینا پڑتا اور اس کی قسطیں ادا کرنے میں یہ اگلی فصل جو ہے وہ پھر وہاں پہ دے دیتے۔ اس وقت جو جیسے پاکستان کی حالت ہے کہ ہم باہر سے قرضہ لیتے ہیں، اپنا خرچہ چلاتے ہیں اور اس کے قرضہ دینے کے لیے، قرضے کی ایک ساتھ دینے کے لیے دوبارہ قرضہ لینا پڑتا ہے۔ یہی حالت اس کے قریب جو حالت تھی وہ جو آج پاکستان کی، وہی مدینہ کے جو انصار کے جو قبائل تھے ان کی وہ اس وقت یہ حالت ہو چکی تھی۔ ان کے جو تھوڑے بہت تجارتی مراکز تھے، جو تھوڑی بہت وہ تجارت کرتے تھے، اس میں بھی منمانی اور معاشی غلبہ جو ہے وہ یہود کا ہی تھا۔ یہ تھوڑی بہت تجارت کرتے لیکن یہ اپنے طور پر مکمل طور پر آزاد نہیں تھے، یعنی وہ ٹیکسز لگا دیتے، ریٹ وہ فکس کرتے، چیزوں کی وہ فکس کرتے، کیا چیز کہاں بیچنی ہے، کیسے بیچنی ہے، کتنے ریٹ میں بیچنی ہے، کتنا پروفٹ کرنا ہے، تو وہ مکمل طور پر ان کے وہ سارے زیر اثر تھے یہ لوگ۔ تیسرا جو طبقہ جو مدینہ میں جو تھا وہ مہاجرین کا تھا۔ مہاجرین کے بارے میں ہم نے ہجرت کو پہلے بھی ڈسکس کیا، آگے ایک اور اس پر الگ سے نشست بھی رکھیں گے۔ تو مکہ سے جو لوگ آئے تھے وہ ان کی جیبیں بھی خالی تھیں، ان کے دامن بھی خالی تھے، ان کے پاس اتنا مال و اسباب نہیں تھا کہ وہ مدینہ میں بیٹھ کر اپنا کاروبار کر سکیں، تجارت کر سکیں یا کوئی بزنس کر سکیں، کوئی صنعت کر سکیں۔ زراعت کے حوالے سے وہ بالکل کورے تھے، یعنی ان کو تجارت تو آتی تھی لیکن زراعت کے حوالے سے وہ بالکل کوئی کام نہیں کر جانتے تھے، نہ ہی وہ صنعت کے حوالے سے، کوئی فنون کے حوالے سے ان میں کوئی آگاہی تھی۔ وہ صرف اور صرف تجارت جانتے تھے، لیکن تجارت کے لیے جو مال و اسباب، جو پیسہ، وہ ان کے پاس تھا نہیں۔
تو اس وجہ سے یہ 3 ایسے طبقے تھے جن کو اکٹھا کرنا، جن کے اوپر کنٹرول پانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک انتہائی مشکل ہو گیا، اور یہ نئے مسائل جو ہے وہ سامنے آ گئے۔ چوتھا مسئلہ جو وہاں پر مدینہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلمان مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں، تو پیچھے مکہ والے جو ہیں وہ غصے سے تلملا اٹھتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ اس فکر میں پڑتے ہیں کہ اب جو ہم سے جو بھاگ کر گئے ہیں یہ مدینے میں جا کر اسٹیبل ہو جائیں گے، مستحکم ہوں گے، استحکام حاصل ہوگا، اور یہ پھر ہمارے خلاف کارروائیاں شروع کریں گے۔ تو اس لیے جو ہے وہ مکہ کے لوگ فوراً جو ہے وہ مدینہ پہنچ کر اس کے مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں کرنے کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ اطلاعات مدینے میں بھی پہنچتی ہیں، نہ صرف اطلاعات پہنچتی ہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کی آگاہی تھی، ان کے بارے میں انہیں پہلے اندیشہ تھا کہ یہ اب بیرونی حملہ آور بھی ہوں گے، یعنی 3 وہ قبائل، 3 وہ مسائل، اور چوتھا یہ کہ قومی سلامتی کا مسئلہ۔ تو یہ 4 ایسے مسائل تھے کہ جن کی وجہ سے ایک نئی پریشانی کھڑی ہوئی، اور چوتھا پھر یہ تھا کہ اب ہم یہاں پہنچے ہیں تو یہاں ایک معاشرے کی تشکیل دینی ہے، مختلف قومیت کے لوگ ہیں، مختلف کلچر کے لوگ ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، مختلف انفرادی حیثیت ہے ان کی، اب ان کو کس طرح سے اکٹھا کیا جائے۔ یہ وہ مسائل تھے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پہنچنے کے بعد درپیش ہوئے۔ اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل پر کس طرح سے، کس خوبی کے ساتھ جو ہے وہ کنٹرول کیا، کس خوبی سے ان کو جو ہے وہ حل کیا۔ یہی وہ ایک اصل لیسن ہے جو آج ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو بیٹھیں، ان کو غور کریں، ان کو دیکھیں، اور پھر ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے لیے جو حل ڈھونڈا، اس پر پھر ہم آگے ابھی بات کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر پیچ مسئلوں کو، مشکلات کو حل کرنے کے لیے بے مثال تدبر اور حکمت سے جو کام لیا، اس میں پہلا کام یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ مسجد نبوی اصل میں صرف وہ ایک مسجد نہیں تھی جیسا کہ آج ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ مسجد میں گئے، نماز پڑھی اور پھر واپس آ گئے، ایسا نہیں ہے۔ مسجد ایک، جیسے ہم کہتے ہیں کمیونٹی سینٹر، مسجد ایک پارلیمنٹ، مسجد ایک سیاسی، سماجی، جتنے بھی کارروائیاں، جتنے بھی معاملات تھے، ان سب کی معاملات جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ کر حل ہوتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بیٹھنے کا، اکٹھے ہونے کا، ایک اجتماعی پوائنٹ کا جو ہے وہ آغاز کیا، وہ اس کی تعمیر کی۔ مسجد کی تعمیر ہونے کے بعد پھر دوسرا جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ مواخات کا تھا، یعنی بھائی چارے کا۔ اس بھائی چارے کے بہت سارے اسباب اور بہت سارے اس کی وجوہات بھی تھیں، اور اس کے بہت سارے اثرات بھی ہوئے۔ اصل میں یہ مواخات ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں ایک پورا لیکچر یا ایک پوری نشست صرف مواخات پر ہونی چاہیے۔ اس مواخات کے بہت سارے، یعنی بھائی چارے، اس بھائی چارے کا بہت سارے اسباب بھی تھے، اور پھر بہت سارے اسباب بھی ہوئے، اثرات بھی ہوئے۔ یعنی ایک تو یہ سبب بھی تھا کہ جو مہاجرین آئے تھے ان کے لیے رہنے کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے، ان کے کاروبار کے لیے سب کے مسائل تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصار کو آپس میں بھائی قرار دیا، اور وہ بھائی چارہ ایسا تھا کہ وہ اب ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو گئے، ایک دوسرے کا اتنا خیال رکھتے، رشتہ اخوت میں باؤنڈ ہو گئے کہ اب ان کے جو مالی وراثت تھی وہ بھی سگے رشتہ داروں کے بجائے ان 2 بھائیوں میں تقسیم کی جاتی۔ ایک سبب تو یہ تھا۔ دوسرا سبب جو ہے وہ مواخات کا بڑا جو اہم سبب تھا وہ یہ تھا کہ مکہ کے لوگ، ادھر مدینہ کے لوگ۔ مکہ کے لوگوں میں کیا تھا کہ وہ ایک قبائلی نظام تھا، وہاں سب آپس میں ایک رشتے، ایک خاندان، ایک رشتہ داری، خونی رشتہ داری کی بنیاد پر جڑے ہوئے تھے۔ جبکہ یہاں جب ہم نے ایک نیا معاشرہ تشکیل دینا ہے تو یہاں آپس میں محبت اور اخوت کا رشتہ قائم کرنا ہے۔ اس کے لیے قبائلی عصبیت، لسانی عصبیت یا کوئی اور نہیں، صرف ایک جو پوائنٹ جو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو اس لیے ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو اس اخوت کو قائم کرنے کے لیے، اس تعلق کو بڑھانے کے لیے پھر یہ مواخات قائم کیے گئے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سیکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کو سیکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کرنا۔ اس بھائی چارے کو پروان چڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ قدم اٹھایا کہ یہ بھائی چارہ قائم کیا تاکہ جو 2 مختلف معاشرے کے جو لوگ تھے، جو مختلف خاندانوں کے لوگ تھے، جو مختلف علاقوں سے لوگ آ رہے تھے، ان کو آپس میں ایک بھائی قرار دیا گیا تاکہ وہ آپس میں مل جل کر رہیں۔ تو مواخات جو ہے وہ پہلے دیکھیں کہ ربیع الاول میں ہجرت مکمل ہوتی ہے، یعنی ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں،
اور یہ مواخات قائم کیے جاتے ہیں رمضان میں، یعنی تقریباً 4-5 مہینے کے بعد۔ تو یہ 4-5 مہینے تک لوگ کہاں پر رہے؟ تو وہ اس کا جواب یہ ہے کہ اس مواخات کا اصل مقصد یہ تھا کہ لوگ آپس میں مل جل کر رہیں، ایک معاشرہ تشکیل پائے۔ جو مکہ کا جو معاشرہ صرف قبائلی عصبیت پر تھا، ایک خاندان پر تھا، اس کو ختم کر کے اب مختلف خاندانوں کو، مختلف لوگوں کو، مختلف کلچرل ویلیوز رکھنے والوں کو، مختلف سوسائٹیز کے ممبران کو آپس میں ملا دیا جائے، آپس میں اثار، ہمدردی، بھائی چارے کو قائم کیا جائے، تاکہ یہ ایک پرامن معاشرہ قائم ہو جائے۔ معاشرے کی تیسری اکائی تھی، یعنی جو عرب کے جو قبیلے تھے، مہاجرین تھے، انصار تھے، ان کو آپس میں ملا دیا۔ اب جو تیسری اکائی یعنی جو یہود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی آن بورڈ لیا، ان کو بھی اپنے ساتھ ملایا، اور یہودیوں سے جا کر ایک معاہدہ کیا اور ان کو بھی اپنے ساتھ اس ریاست میں، اس معاشرے میں ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اور اس معاہدے کا سبب کیا تھا کہ یہودیوں کو کیوں اپنے ساتھ ملایا؟ ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حقوق جو ہے یا ان کے بارے میں بات کر دیتے وہ بھی کافی تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اس معاہدے کی شرائط ہیں وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس پر ایک الگ سے ڈیبیٹ کریں گے، اس پر بات چیت کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ لیا، ان کو ایک کانفیڈنس دیا، ان کو یہ احساس دیا کہ اس معاشرے کا آپ حصہ ہیں، آپ ہمارے ساتھی ہیں۔ یہاں سے ہمیں بہت ساری چیزیں بھی پتہ چلتی ہیں کہ یہاں پر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ چاہے دشمن ہو یا دوست ہو، ہمیں ان کے ساتھ مل کر رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے اپنے لوگوں کو ایک ساتھ کریں، نہیں، صرف ایک پارٹی کے، ایک لسانی گروپ کے، ایک جماعت کے لوگوں کو ایک ساتھ کر لیں اور دوسروں کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چاہے وہ دشمن ہے، چاہے وہ دوست ہیں، ہمیں ان کو اپنے ساتھ ملانا ہے، ان کی اکائی کو، ان کی حیثیت کو مانتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ ملانا ہے۔ اس سے کانفیڈنس بھی ہوگا، اس سے وہ ہمارا ایک تعلق جو ہے وہ مزید بلڈ اپ ہوگا۔ جیسے آج بھی دیکھیں ہمارے پاکستان میں جو تھوڑا عرصہ پہلے ہی کرتارپور راہداری کو کھولا گیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا صرف مقصد یہی تھا کہ ہمارے ہاں جو سکھ برادری، جو سکھ بھائی لوگ رہتے ہیں پاکستان میں یا انڈیا میں، وہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، ان کو تسلیم کرنا، ان کو کانفیڈنس دینا، ان کو اپنے ساتھ شامل کرنا، یہ ایک اس کا مقصد تھا، جو کہ یہ اگر کہا جائے تو یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شمار ہوتا ہے کہ معاشرے کی تمام اکائیاں، چاہے دوست ہوں، دشمن ہوں، اپنے ہوں، پرائے ہوں، چاہے وہ آپ سے اختلاف ہی کیوں نہ رکھتے ہوں، تو آپ نے ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ضد کر کے بیٹھ جاؤں، نہیں میں تو ان سے ملوں گا ہی نہیں، لاکھ اختلافات سے ہی، لیکن جب منہج ایک ہوگا، جب بڑے مقصد کے لیے بات کی جائے گی تو پھر ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ یہ چند چیزیں تھیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نئے مسائل مدینہ میں پیش آئے، اور پھر ان کے حل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند اقدامات اٹھائے۔ یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں کہ اسلامی ریاست کا قیام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے، مہاجرین یہاں پر پہنچ گئے، اب یہاں پر رہنے کے لیے، اسلامی اصولوں کو قائم کرنے کے لیے، ایک بھائی چارے کو قائم کرنے کے لیے، اسلام جس کا مطلب ہی سلامتی اور پیس ہے، تو پیس کے لیے، امن کے لیے ایک ریاست کا ہونا لازمی ہے۔ بغیر ریاست کے آپ اپنے قوانین کو، آپ اپنے مقصد کو پورا نہیں کر سکتے۔ تو جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی ٹیریٹری ہونی چاہیے جہاں پر ایک ایسا علاقہ ہونا چاہیے جو ایک منہج کے لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کرے، اسے ہم ریاست کہتے ہیں۔ تو اس ریاست کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست کو قائم کیا، اس کے جو بنیادی جو چیزیں تھیں، مکہ میں اگر ہم دیکھیں تو مکہ میں جمہوریت نما قبائلی حکومت تھی، یعنی قبائلی حکومت ایک خاندانی حکومت تھی، لیکن وہاں کچھ جمہوریت بھی تھی، یعنی وہاں مشورے کیے جاتے، لوگوں کو بلایا جاتا دارالندوہ میں، وہاں بیٹھ کر وہ فیصلے کرتے اور پھر اس پر عمل کرتے، لیکن وہ فیصلے، وہ ساری چیزیں صرف ایک قومی، ایک قبائلی حمیت میں تھی، بس وہ ان کا آپس میں رشتہ صرف خونی رشتہ تھا، اس کی بنیاد پر وہ ایک حکومت قائم تھی، وہ ایک انسانی گروہ جو خونی رشتے میں آپس میں باؤنڈ تھا، اس کی اساس پر وہ حکومت تھی۔ جبکہ مدینہ میں جو ہے وہ انارکی تھی، مختلف قبائل تھے، مختلف اوس و خزرج کے لوگ الگ تھے، یہودی الگ تھے، عیسائی الگ تھے، اب مہاجرین بھی آ گئے، تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ الگ الگ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اکٹھا کیا۔ اور یہاں پر مدینہ میں سیاسی نظام نہیں تھا، سیاسی نظام کو فقدان تھا، کیونکہ کوئی ایک منہج ہی نہیں تھا، ایک ٹارگٹ نہیں تھا، ایک مقصد نہیں تھا، تو سب لوگ الگ الگ حصوں میں تقسیم ہوئے تھے، سب لوگ بٹے ہوئے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی حیثیت میں ایک ترقی پسند تحریک تھے، آپ آگے بڑھنے والے تھے، آپ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے والے تھے۔
آپ میں وہ قائدانہ صلاحیتیں تھیں کہ آپ سب کو ساتھ لے کر انسان کی بھلائی کے لیے کام کرنے والے تھے. آپ متفکر ہوتے کہ لوگوں کا بھلا کس طرح سے ہو، لوگ دشمنی سے، بد امنی سے، جہالت سے کس طرح سے بچائے جا سکیں. تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوشش کی کہ ایک ریاست قائم کی جائے. ریاست کی طرف آتے ہیں تو اسلامی ریاست کا ارتقا دیکھیں تو وہ مرحلہ وار تھا. سب سے پہلا مرحلہ اس وقت ہوتا ہے جب ہجرت کی جاتی ہے. یعنی اسلامی ریاست کی بنیاد، جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ مکہ میں بیٹھ کر بیعت عقبہ اولا ہوتی ہے، بیعت عقبہ ثانی ہوتی ہے. یعنی اس وقت مدینے میں ایک معاشرے کی قیام کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے، ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے کہ وہاں پر ایک منہج کو ترویج چڑھایا جاتا ہے. لوگ وہاں پر اسلام قبول کرتے ہیں اور اپنی ساری دشمنیاں، اپنے مقاصد، اپنا کلچر، اپنے خواہشات سب چھوڑ کر اپنے آپ کو ایک مقصد پر اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے لیے پھر جب تھوڑا ماحول سازگار ہوتا ہے تو ہجرت کا اعلان کر دیا جاتا ہے، اجازت دے دی جاتی ہے اور سب لوگ جو ہیں وہ مدینہ پہنچنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے لیے ہم نے یہ ایک الگ سے ڈسکس یہ بھی کیا تھا کہ اسلامی ریاست کے لیے، ہجرت کے لیے مدینہ کو ہی کیوں سلیکٹ کیا گیا. تو اگلے جو ہجرت کے بعد جو 2-3 سال جو گزرتے ہیں وہ یہ سال ثابت کر دیتے ہیں، وہ سامنے آ جاتی ہیں چیزیں کہ واقعہ میں مدینہ ہی ایک بہترین جگہ تھی ہجرت کرنے کے لیے. ورنہ تو حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی گئی تھی یا اور علاقے بھی تھے، وہاں پر بھی ہجرت کی جا سکتی تھی، لیکن مدینہ سیاسی، سماجی، اقتصادی طور پر ایک بہترین جگہ تھی اسلامی ریاست کے لیے. اس لیے تمام مسلمانوں کو یہ اجازت دے دی گئی، یہ حکم دے دیا گیا، یہ کہہ دیا گیا کہ آپ مدینہ میں جمع ہونا شروع ہوں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مدینہ پہنچے اور پھر یہاں پر مختلف کلچر کے، مختلف ڈسپلن کے، مختلف سماجی حیثیت کے لوگ یہاں پر ہوئے اور پھر ایک معاشرے کا یہاں سے قیام شروع ہوتا ہے. تو یہ اسلامی ریاست کا، اس کو ہم پہلا مرحلہ یعنی ہجرت کو کہتے ہیں. دوسرا مرحلہ امت کی تشکیل، یعنی جب ہجرت ہو جاتی ہے تو پھر مواخات یعنی بھائی چارہ قائم کیا جاتا ہے. اس میں نئے مسلمان جو ہوتے ہیں لوگ وہ آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، ان کو عربوں کو سماجی، معاشرتی شعور و احساس جو ہے اس میں وہ تبدیلی، احساس میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے بھائی چارہ قائم کیا جاتا ہے. پہلے ان کے مد نظر کیا تھا، ان کا ممتع نظر کیا تھا؟ قبائلی حمیت، خاندانی حمیت، یعنی صرف خاندان کے لیے لڑنا ہے. اگر کسی رشتہ دار کو کسی نے مار دیا ہے تو اب ہم نے صرف اس خاندانی رشتہ دار کا بدلہ لینا ہے، جسے ہم کہتے ہیں پلان کرنا، بدلہ لینے کے لیے لڑنا ہے بس، یا مال و اسباب اکٹھا کرنا. اس کے علاوہ کوئی تیسرا مقصد نہیں تھا. لیکن مدینہ میں جب سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ ایک بھائی چارہ قائم کیا جاتا ہے. یہاں انہیں یہ بتا دیا جاتا ہے، یہ سمجھا دیا جاتا ہے. اب اس کی ٹریننگ کس چیز کی ہو رہی ہے کہ اب ہم ایک سوشل سوسائٹی بن گئے ہیں. اب ہم جو ہے وہ ایک معاشرتی شعور ان کے اندر اجاگر کیا جا رہا ہے کہ سب نے مل کر رہنا ہے. یہاں پر مل کر رہنے کے لیے خاندانی جو حمیت نہیں ہے، یہاں کوئی لسانی طور پر ایک گروہ نہیں ہے. یہاں مختلف زبانوں کے بولنے والے، مختلف کلچر کے، مختلف مذہب کے لوگ ہوں گے اور سب کے ساتھ ہم نے مل جل کر رہنا ہے، صبر اور برداشت کے ساتھ رہنا ہے، اثار و قربانی کے ساتھ رہنا ہے. اس میں مختلف عرب کے معدد قبائل بھی یہاں پر آ گئے. سب کو یہاں پر لا کر ایک وسیع اسلامی معاشرہ جو ہے وہ قیام دے دیا گیا. اس معاشرے کے آگے ہم کنڈیشنز پہ آگے ڈسکس کرتے ہیں. اور پھر دنیا کے وسیع دنیا کے باشندے اور شہری جن کے حد بندی یا درجہ بندی جو ہے وہ علاقہ، زبان، نسل، رنگ کی بنیاد پر نہیں تھی یا کسی اور جگہ پر نہیں. یہاں سب کی جو بنیاد ہے، سب کی جو اکائی ہے وہ اسلام کو رکھا گیا کہ یہاں پر جتنے اسلام ہوں گے، اسلام کے ماننے والے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، وہ یہاں پر آئیں گے اور مل جل کر یہاں پر رہیں گے. یعنی یہ ایک عالمی برادری قائم کی گئی. یہاں پر ایک وفاق قائم کیا گیا جس کو کہتے ہیں گلوبل ولیج. تو وہ ایک گلوبل سسٹم بنایا گیا کہ تمام لوگ یہاں پر آئیں اور اس بیسک منہج کو، بیسک مقصد کو، بنیادی مقصد کے تحت یہاں پر آئیں گے، رہیں گے اور یہ معاشرہ پھلے گا، پھولے گا. اسلامی ریاست کے قیام کا جو تیسرا مرحلہ تھا وہ دستور نبوی. تو یعنی ایک ایسا قانون جو ہے وہ ترتیب دیا گیا کہ جس کے تحت عرب کے لوگ بھی، یہود کے لوگ بھی، یعنی تمام جو لوگ وہاں پر مدینے میں رہیں گے وہ اس قانون کے پابند رہیں گے. یہ وہ قانون ہے جو کہ دنیا کا پہلا ریٹن قانون اس کو کہا جاتا ہے، ریٹن آئین اس کو کہا جاتا ہے، کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو اس کے بعد بھی سالوں تک، کئی 100 سالوں تک دنیا میں کہیں پر ریٹن کانسٹیٹیوشن موجود نہیں تھا. اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی. ابھی بھی جو ریٹن کانسٹیٹیوشن ہمارے پاس
پوری دنیا میں موجود ہیں، ہر کنٹری کا اپنا ہے، تو وہ آپ دیکھیں تو 300-400-500 سال 600 سال کے پیریڈ کے اندر کے ہیں، اس سے پہلے کا کوئی کسی کے پاس کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن موجود نہیں ہے۔ تو یہ دستور نبوی جو بنایا گیا، جو مدینہ میں عرب کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ ایک جو معاہدہ کیا گیا، اس دستور کو جو ہے وہ ہم اسلامی کا ریاست کا ارتقاء کا تیسرا مرحلہ کہتے ہیں۔ اس کے کچھ حصے پر ہم نے لاسٹ جو سیشن تھا اس میں بات کی تھی، اور کچھ اس کی چیزیں جو ہے وہ ہم نیکسٹ سیشن میں آن دا ہول جو ہے وہ بات کر کے دستور جو نبوی تھا اس پر ہم بات کریں گے۔ اب آگے چلتے ہیں، پاکیزہ معاشرے کی بنیادیں، یعنی وہ جو معاشرہ جو قائم کیا گیا تھا، جو اسلامی ریاست قائم کی گئی، جس کو ہم فلاحی ریاست کہتے ہیں، ریاست مدینہ کہتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز کا بنانا چاہتے ہیں، تو اس کی بنیادیں کیا تھیں، وہ کن اصولوں پر جو ہے وہ ریاست قائم کی گئی تھی۔ کچھ اصول جو میں نے ترتیب دیے ہیں، میں نے اپنے سامنے یہاں رکھیں، تو نمبر 1 جو ہے لا الہ الا اللہ، یعنی صرف توحید، یعنی صرف اللہ کی، ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ تمام لوگ جو ہیں وہ صرف ایک خدا کی عبادت کریں گے، قادر مطلق کی، وہی پیدا کرنے والا، وہی مارنے والا۔ یہ معاشرے کی بنیادی جو حصہ ہے نمبر 1 وہ لا الہ الا اللہ یعنی توحید پر قائم کیا گیا۔ نمبر 2 کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے گی، دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا لازمی حصہ قرار دیا گیا۔ اس کے بعد تیسرا، جو قانون جو بنایا جائے گا ریاست کا، وہ قانون قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا۔ آج پاکستان کے قانون میں بھی دیکھیں، پہلی شک یہی ہے کہ پاکستان میں کوئی آئین جو ہے وہ قرآن و سنت کے مخالف نہیں بن سکتا۔ تو یہ ریاست مدینہ کا قانون تھا کہ وہاں کوئی بھی قانون، کوئی بھی آئین جو ہے، کوئی بھی دستور ایسا نہیں بنایا جائے گا، ایسی شک نہیں لگائی جائے گی جو قرآن و سنت کے، اللہ اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مخالف ہو، وہ ایسا قانون نہیں ہوگا، یعنی قرآن و سنت اس معاشرے کا قانون ہوگا۔ نمبر 3 شریعت محمدی، یعنی ہم لوگ اپنی معاشرے کے جو لوگ ہیں وہ عقل کی موشگافیاں نہیں کریں گے، اپنی عقل دوڑا کر جو ہے وہ نہیں کریں گے، یہ شریعت محمدی کو جو ہے وہ اپنا لاہ عمل بنائیں گے۔ شریعت محمدی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرامین ہیں، جو اقوال ہیں، اعمال ہیں، افعال ہیں، ان کو اپنی زندگی میں ان کو اپنائیں گے اور ان کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ ہمارے جتنے بھی معاملات ہوں گے ان کے اندر شریعت محمدی کو سامنے رکھا جائے گا اور اس کی بنیاد پر معاشرے میں عمل کیا جائے گا۔ فطرت کے جتنے بھی مقاصد ہیں ان کی نگہبانی شریعت محمدی کے انڈر ہی کی جائے گی۔ سرکشی اور جہالت کو کنٹرول کرنے کے لیے علم و بصیرت کو، یعنی تعلیم کا سسٹم ہوگا، ایجوکیشن کا سسٹم ہوگا، لوگوں کو علم دیا جائے گا۔ اس کے لیے اسلامی معاشرے میں درسگاہیں قائم کی جائیں گی، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے جہاں کوئی اسلامی معاشرے باقاعدہ ترتیب نہیں دیا گیا تھا، وہاں بھی دار ارقم، جو ارقم صحابی کا گھر تھا، وہاں پر تعلیم و تربیت کا انتظام کیا گیا۔ صحابہ وہاں پر اکٹھے ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم و تربیت وہاں پہ کرتے، اور مدینہ پہنچتے ہی فوراً مسجد نبوی کا قیام کیا گیا۔ وہاں پر صفا، اہل صفا بڑے مشہور ہیں، تو مسجد تعلیم و تربیت کا مرکز قرار دی جاتی ہے، اور یہ مرکز اقامتی درسگاہ جو ہے وہ قائم ہوتی ہے۔ وہاں پر صحابہ اکرام رہتے بھی ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مورخین نے جو لوگ اہل صفا تھے ان کی 600 تک کی تعداد بتائی ہے، یعنی لوگ آتے، تعلیم حاصل کرتے، دورہ کرتے، وہاں پہ پڑھتے رہتے اور پھر چلے جاتے۔ تو اس طرح سے جو مختلف لوگ تھے وہ تقریباً 600 کے قریب تھے، 600 سے زیادہ تھے، اور بیک وقت جو ہے وہ 700 کے قریب جو لوگ وہاں پر صفا میں، مسجد نبوی میں وہاں پہ رہتے اور تعلیم و تربیت حاصل کرتے۔ اس کے بعد نمبر 6 جو پوائنٹ تھا ہمارا، سوشل جو سوسائٹی جو قائم کی گئی تھی اس میں عدل و انصاف تھا، کہ ہر معاشرے میں تمام قسم کا، ہر قسم کا عدل کیا جائے گا۔ عدل مطلب کہ جس کا جو مقام ہے، جس کا جو حق ہے، جو انصاف ہے وہ کیا جائے گا۔ تمام لوگوں کو ان کے حقوق دیے جائیں گے، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، سب لوگوں کے ساتھ انصاف سے کام لیا جائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے روزگار، معیشت میں، روزگار میں سب سے پہلی بات جو بنیادی چیز وہ رکھی گئی کہ رزق حلال کو جو ہے وہ ترویج دی جائے گی، رزق حلال پر جو ہے وہ یہ معاشرہ قائم ہوگا، لوگ اپنا روزگار، اپنے معاملات رزق حلال کے ذریعے سے کمائیں گے، یعنی کوئی بے ایمانی، چوری، دھوکہ دہی، جھوٹ، یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔
جو بھی کام کرنا ہے وہ رزق حلال کرنا ہے، یعنی کام ایک تو جائز بھی ہونا چاہیے اور صحیح طریقے سے بھی ہونا چاہیے، یعنی سود وغیرہ بھی ہونا چاہیے، چوری کا مال بھی نہیں بیچنا چاہیے، اور کسی مال میں بے ایمانی کر کے، کم تول کے یا ملاوٹ کر کے اس طرح سے یہ چیزیں بھی نہیں ہوگی، صرف حصول رزق جو ہے وہ حلال طریقے سے کیا جائے گا۔ اس کے بعد اسلامی اقتصادیات جو ہوں گی اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کی وصولی کی جائے گی، مخیر حضرات کو جو ہے وہ صدقات کی ترغیب دی جائے گی تاکہ لوگ صدقات دیں، خیرات دیں، زکوٰۃ کی وصولی کی جائے، اس سے جو ہے وہ مختلف کاروبار، مختلف معاملات جو ہیں وہ معاشرے کے لوگوں کی مدد بھی کی جائے گی اور معاملات بھی اسی سے جو ہے وہ حل کیے جائیں گے۔ اسی طرح سے جو اخوت اور انسانی ہمدردی کے اعلیٰ اوصاف بھی اسی سے پیدا ہوں گے، یعنی لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کے صدقہ خیرات دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، تو اس کا سب سے مین جو فائدہ ہوتا ہے مالی فائدے سے زیادہ لوگوں کے اندر ایک انسانی ہمدردی اور اخوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ایک اسلامی معاشرے کا اور بڑا اہم پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اجتماعیت کے سب لوگ ایک ہی امت کے فرد جو ہے وہ قرار پائیں گے، چاہے وہ کسی بھی رنگ کے ہوں، کسی بھی نسل کے ہوں، کسی قوم کے ہوں، چاہے وہ سندھی ہوں، پنجابی ہوں، مہاجر ہوں، سندھ کے ہوں، پنجاب کے ہوں، بلوچستان کے ہوں، چاہے گورے ہوں، کالے ہوں، عربی ہوں، اجمی ہوں، ایکس وائی زیڈ کہیں سے بھی ان کا تعلق ہو، لیکن وہ اسی معاشرے کے اسلامی بھائی جو ہے وہ قرار پائیں گے، اسی معاشرے کا حصہ اور فرد قرار پائیں گے۔ یعنی اسلامی ریاست نے ایک اجتماعیت پر زور دیا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ انفرادی طور پر اپنے اپنے جو ہے وہ ایک گروہ بنا لیں، اپنے اپنے فرقے بنا لیں اور اسی پر چلنا شروع کر دیں، ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ چاہے وہ اوس کے لوگ ہوں، خزرج کے لوگ ہوں، قریش کے لوگ ہوں، یا بنو کینکا کے ہوں، بنو نذیر کے ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، جو بھی ہوں گے وہ ان کو ایک ہی لڑی میں پرو دیا گیا، ان کو ایک ساتھ، ایک ہی بھائی چارے میں، ایک ہی اخوت میں جو ہے وہ ان کو شامل کر دیا گیا کہ اب یہاں پر اجتماعیت ہوگی، انفرادیت نہیں ہوگی۔ یہاں ایک اور چھوٹا سا ٹاپک، اسلامی ریاست کی بنیادی ذمہ داریاں جو ہیں وہ دعوت اللہ، یعنی اسلامی ریاست کا کام کیا ہوگا، اس کی بنیادی ذمہ داری کیا ہوگی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، وہ نیکی کا کام دے گی، نیکی کے کام کو پروان چڑھے گی، کہیں چڑھائے گی، کہیں کہ برائی ہو رہی ہے، کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو پھر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ برائی کو، غلط کاموں کو روکنا اور امر بالمعروف، جو نیک کام ہے، جو صحیح کام ہے، ان کو جو ہے وہ ترویج دینا۔ اسی طرح سے مومنین کو ایک دوسرے کو، مسلمانوں کو ایک دوسرے کا معاون و مددگار بنانا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ان کو کام کرنے کی ترجیح، ان کی تلقین کرنا، ان کو ایسے اسباب پیدا کرنا کہ وہ مل جل کر ایک ساتھ جو ہے وہ رہیں۔ دوسری ریاست کی ذمہ داری ہے شہریوں کی تعلیم و تربیت، تعلیم دینا اور ان کی تربیت کرنا، یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے کہ ایجوکیشن فار آل کا جو نعرہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، سب کے لیے تعلیم اور ایکول بیسس جو ہے وہ دی جائے، سب کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے، اور یہ مفت تعلیم کی جو ذمہ داری ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مختلف نظام تعلیم جو ہے وہ سوسائٹی میں، معاشرے میں چل رہے ہوں، یعنی کہیں پر کیمرے سسٹم ہے، کہیں پر آکسفورڈ سسٹم ہے، کہیں پر مدرسہ سسٹم ہے، کہیں پر ہمارے ٹیکسٹ بورڈ ہے، اور کہیں پر کچھ ہے، کہیں پر کچھ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تمام ایک نصاب، ایک سسٹم ہو، سب لوگ، چاہے وہ امیر کا، غریب کا بچہ ہو، چاہے وہ ڈاکٹر بننا چاہے، انجینئر بننا چاہے، عالم بننا چاہے، یا کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہے، تو سب کے لیے نصاب ایک ہی ہونا چاہیے، پرائمری سے لے کر اپر لیول تک، گریجویشن لیول تک، ماسٹرز تک، یونیورسٹی تک ایک جیسا نصاب ہو۔ اب اس نصاب کو ترتیب دینا اور اس کے مطابق تعلیم دینا، تعلیم کے مواقع پیدا کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھے شہری کو پیدا کرنا، یعنی تربیت کرنا، یہ ایک گورنمنٹ کی، اسلامی ریاست کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تعلیم و تربیت کا کام کرتے، دن رات اس میں لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعلیم بھی دی، تربیت بھی دی۔ پھر مسجد نبوی کو دیکھیں تو وہ مسلمانوں کی اولین اقامتی درسگاہ کے طور پر قائم ہوئی، اور وہاں پر لوگوں نے تعلیم اور تربیت دونوں حاصل کی، ایون کہ مسجد کے اندر فوجی تربیت کا انتظام بھی مسجد کے اندر ہی کیا جاتا۔ اور تیسری بنیادی ذمہ داری ہے حقوق الناس، کہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا، جس میں مسلمانوں کی جان، مال، عزت کی، غیر مسلموں کا محافظ، یہ ساری ریاست کی ذمہ داریاں ہیں۔ تعزیری قوانین بھی قائم کرنا، ان کو ڈیزائن کرنا، ان کو بنانا، لاگو کرنا،
اور تعزیری قوانین میں مسلم غیر مسلم کا فرق ختم کر کے سب کو اس قانون کے نیچے لے کر آنا، چاہے وہ امیر ہو غریب ہو، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو یا ریاست کا کوئی بھی باشندہ ہو، اس کو اس قانون کے نیچے لے کر آنا یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑے چوروں کو چھوڑ دیا جائے، چھوٹے چوروں کو جیل میں بند کر دیا جائے، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو ریاست کی کیا ذمہ داری ہے کہ سب پر قانون کو یکساں طور پر لاگو کرنا، یکساں طور پر سب کے حقوق کا جو ہے وہ ان کی ذمہ داری ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس میں کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، کسی کی عزت جو ہے وہ نہ اچھالی جائے، ایسا نہ ہو کہ جلسے کریں اور دوسروں کو گالیاں دیں، ٹی وی شوز میں بیٹھ کے ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر حکومت کو ایکشن لینا چاہیے، یہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ خواتین کی تعظیم ہے، تکریم ہے، اس کے علاوہ خواتین کی تقدیس کے علاوہ آئلی قوانین کو ڈیزائن کرنا، خانگی زندگی، لوگوں کی پرائیویسی ہے، لوگوں کے جان مال کی، عزت کی، لوگوں کے روزگار کی، ان سب چیزوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یعنی حقوق الناس میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں ان سب کی ذمہ داری حکومت پر ہے کہ وہ ان کے ترتیب بھی دے، ان کو ارینج بھی کرے، ان کا خیال بھی رکھے اور ان کی ذمہ داری ان کی حفاظت بھی کرے۔ اسلام کا جو ریاست کا اقتصادی نظام ہے اس کے حوالے سے بھی اسلام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا اس میں کیا تھا کہ سود کو ختم کیا جائے اور اس کے بجائے، سود کے بجائے جو ہے وہ زکوٰۃ کا، صدقہ و خیرات کا، خراج کا، جزیے کا، فے کا، یہ انتظام ہوتے جن سے اس اقتصادی نظام کو، معاشرے میں بھوک تنگی، ان سب چیزوں پر کنٹرول کیا جا سکتا تھا اور معاشرے کی جو اسلامی ریاست کی جو انکم ہے وہ ان ذرائع سے، یعنی زکوٰۃ سے، صدقات سے، خراج سے، فے کے مال سے یا جزیے سے، عشر سے، ان سے ہوگی اور اس سے ریاست کے معاملات جو ہیں وہ چلائے جائیں گے۔ آج کے جو ہمارے سوالات تھے ان میں ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کی، دونوں سوالات کے جوابات ہمارے سامنے آ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مسائل پیش آئے اور ان کے حل کیا تھے، اور دوسرے اسلامی ریاست کا ارتقاء یا قیام کس طرح سے ہوا، کن اصولوں پر ہوا اور اس کی جزیات کیا تھیں۔ رہا تیسرا سوال کہ آج کے موضوع سے، آج کے سیرت النبی کے اس موضوع میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے، تو نمبر 1 یہ کہ قائد یا لیڈر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے اصول اور قواعد جو ہے وہ ان کو انضباط کرے، ان کو بنائے جس سے پوری قوم ایک منہج پر جو ہے وہ اکٹھی ہو جائے، ان کا مقصد ایک ہو جائے اور ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اجتماعیت پر جو ہے وہ اس کی توجہ مرکوز ہونی چاہیے، لوگوں کو انفرادی طور پر نہیں، لوگوں کو ٹکڑیوں پر بانٹنے کی ایسے کام نہ کرے، سیاستدان ہمارے لیڈر جو ہیں وہ ایسے کام نہ کریں جس سے جو ہے وہ معاشرے کی اکائیاں مزید تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جائیں، بلکہ ان کو اجتماعیت پر، ایک وفاقی طرز کی حکومت پر، وفاق جس طرح سے بہت ساری اکائیوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے، یہ ہمیں بھی اس طرح سے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اور اس سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں دنیا میں، اپنے ذاتی معاملات میں، اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، اختلاف رائے کو سامنے رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ جینا سیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے اندر صبر و برداشت کا مادہ پیدا کرنا چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کے چھوٹے چھوٹے اختلافات کی بنیاد پر لڑائی جھگڑے کو مول لے لیں اور ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایک تباہی کی طرف، بربادی کی طرف چلا جائے۔ ہم ایک امت جو ہے وہ ایک خاندان ہے۔ اس کے متعلق بہت ساری احادیث ہیں جو آپ گاہے بگاہے سنتے بھی رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے جس کے ہاتھ سے، زبان سے دوسرے شخص جو ہے وہ مسلمان تکلیف میں آئیں۔ یہ اس قسم کی اور بہت ساری احادیث ہیں کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ پیٹ بھر کے کھائیں، دوسرے جو ہے وہ بھوکے جو ہے وہ سو جائیں۔ آپ نے اپنے جو پھل وغیرہ، فروٹ وغیرہ، اس کا کچرا بھی جو ہے وہ گلی میں نہیں پھینکنا ہے، صفائی کا خیال رکھنا ہے، دوسروں کا خیال رکھنا ہے۔ مسلمان ایک جان کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے، اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔ اس قسم کی اور بہت ساری احادیث اور تعلیمات ہیں، ان کو ہم یہاں ابھی ڈسکس نہیں کر سکتے کہ ٹائم بہت ہو چکا ہے۔ اس کو ہم نیکسٹ انشاءاللہ ایک ویڈیو میں جو اجتماعیت کے حوالے سے جو احادیث ہیں، آیات ہیں، ان پر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو آج کے حوالے سے جو ہمارے جو 3 سوال تھے ان پر ہم نے سوالوں کے جوابات بھی، اور اس میں جو ہمارے لیے جو سیرت النبی کے حوالے سے جو آج کے لیسن میں تو پوائنٹ تھے اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ اب میں اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے دوستوں کا، اپنے محلے کا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.